السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب هب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ معزز محترم سامعین کرام، میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، آج کے اس درس میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی قربانی کو اختصار کے ساتھ بیان کروں گا۔ ویسے تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بے شمار امتحان لیا ہے، بہت ساری آزمائشوں سے ابراہیم علیہ السلام گزرنا پڑا ہے، بہت ساری آزمائشوں سے اللہ رب العالمین نے ان کو آزمایا، بہت آزمائش کیا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے تمام امتحان میں یا تمام آزمائشوں میں وہ ثابت قدم رہے، اور اللہ رب العالمین کے تمام آزمائشوں میں وہ بالکل مکمل کامیاب ہو رہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ سب سے بڑی آزمائش کون سی تھی، سب سے بڑا امتحان ابراہیم علیہ السلام کا کون سا تھا؟ اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات کے سامنے۔ تو یہ واقعہ آپ حضرات کو قرآن مجید کے اندر سورہ صافات کے اندر آپ کو ملے گا، سورۃ نمبر 37 پارہ نمبر 23۔ پارے کا نام ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو کس طریقے سے بیان کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی قربانی کو۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ صافات کے اندر، رب هب لی من الصالحین، یعنی جب ابراہیم علیہ السلام دعوت و تبلیغ کا کام کرتے کرتے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے اور کافی بوڑھے ہو گئے، اور ان کو احساس ہوا کہ اب تمہاری عمر ختم ہو چکی ہے، اب میرے انتقال کے بعد اس دعوت و تبلیغ کا کام کون انجام دے گا، اس توحید کو کون لوگوں تک پہنچائے گا؟ تو انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، رب هب لی من الصالحین، اے اللہ رب العالمین، اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لی اور ہم نے ان کو ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام، پھر جب وہ بچہ دوڑنے دھوپنے کے لائق ہو گیا اپنے باپ کے ساتھ، یعنی بلوغت کی عمر کو پہنچ گیا، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام، تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھلایا۔ خواب یہ دکھلایا کہ ابراہیم علیہ السلام تم اپنے بیٹے کو جو میں نے تمہیں بڑھاپے کی عمر میں دیا ہے اس کو اللہ کے لیے قربان کر دو۔ تو جب یہ خواب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، اور یہ بات حقیقت ہے کہ ابراہیم یعنی پیغمبروں کا خواب سچ ہوا کرتا ہے اور اللہ کی طرف سے آزمائش ہوا کرتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے یہ خواب دکھایا تو پھر انہوں نے آ کر کے اپنے بیٹے سے کہا، اسماعیل علیہ السلام کے سامنے اس کا ذکر کیا، کہا یا بنی انی اری فی المنام، اے میرے بیٹے، میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں تجھے اللہ کے لیے قربان کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو سوچ لے تیری کیا رائے ہے، تو اللہ کے لیے تیار ہے کہ نہیں تیار قربان ہونے کے لیے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیوں پوچھا؟ ایسا اس لیے پوچھا کہ میں تو اللہ کے لیے تیار ہوں قربانی کرنے کے لیے، لیکن دیکھتا ہوں کہ بیٹا بھی اللہ کے لیے تیار ہے کہ نہیں تیار ہے قربان ہونے کے لیے۔ تو آپ سوچئے، غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو کتنا نیک اور صالح اور بردبار لڑکا عطا کیا تھا کہ جب باپ نے سوال کیا کہ میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں اللہ کے لیے، تو بیٹے نے کیا جواب دیا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے میرے والد محترم، اے میرے ابو جان، اللہ رب العالمین نے جو آپ کو حکم دیا ہے آپ اس کام میں دیری مت کیجیے، اس کام کو کر گزریے۔ ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ رب العالمین نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔
یعنی میں چیخوں گا نہیں، چلاؤں گا نہیں، میں جب ہوتے وقت روؤں گا نہیں، میں بھاگوں گا نہیں، انشاء اللہ من الصابرین، انشاء اللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پھر جب باپ بھی تیار ہو گیا اور بیٹا بھی تیار ہو گیا، باپ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے بھی تیار ہو گیا اللہ کے لیے تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وادی کی مینا میں لے گئے، اور پھر اس کے بعد میں کیا ہوا، جب ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو اس کا نقشہ اللہ رب العالمین نے آگے کھینچا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب باپ اور بیٹے دونوں تیار ہو گئے اللہ رب العالمین کے لیے قربان ہونے کے لیے، باپ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا اللہ کے لیے بیٹی کو، اور بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ آج ہم اور آپ کیا کہتے ہیں، ہم اور آپ بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی اللہ کے فرما بردار ہیں، لیکن غور کیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام یہ دونوں کس طریقے سے کتنا زیادہ اللہ کے فرما بردار تھے۔ فلما اسلما، جب وہ دونوں اللہ کے فرما بردار ہو گئے، اللہ کے حکم پر تیار ہو گئے، وتلہ للجبین، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ اس کا دو ترجمہ کیا جاتا ہے، ایک ہی پیشانی کے بل، تاکہ چہرے سے چہرہ نہ ملنے پائے، اگر چہرے سے چہرہ ملنے لگے گا تو ہو سکتا ہے بیٹی کی محبت غالب آ جائے اور ابراہیم السلام اللہ کے اس فرمان پر یا اس حکم کو کرنے میں ناکام ہو جائیں۔ اس لیے ابراہیم السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا۔ اور اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ داہنے کرو لٹایا، جس طریقے سے مراد جانور کو ذبح کرتے وقت قبلہ رخ کر کے لٹاتے اس طریقے سے لٹایا۔ بہرحال دونوں تیار ہو گئے، اور ابراہیم السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری رگڑنے کے لیے یا چلانے جا رہے تھے، جیسے آواز اللہ رب العالمین کی طرف سے، وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم السلام بس کرو، تم نے اپنے خواب کو سچا کر کے دکھایا، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اے ابراہیم السلام تم نے اپنے خواب کو پورا کر دیا، اپنے خواب کو سچ کر کے دکھایا۔ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم نیک لوگوں کو اسی طریقے سے بدلہ دیتے ہیں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، اور ابراہیم السلام کی بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی قربانی تھی، یعنی اللہ رب العالمین نے تو بے شمار امتحان ابراہیم السلام کا لیا ہے، بہت سی آزمائشوں سے ان کو گزرنا پڑا ہے، لیکن یہ سب سے بڑی آزمائش تھی۔ اس کے بعد اللہ نے آگے بیان کیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے آسمان سے ایک میڑھا پیش کر دیا، ایک میڑھا بھیج دیا، یعنی اللہ رب العالمین نے آسمان سے ایک میڑھے کو بھیج دیا، اور اس میڑھے کو لٹا کر کے اس کو ذبح کیا گیا، اور اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا گیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے آنے والے لوگوں میں، پچھلے لوگوں میں ان کا ذکر خیر کو باقی چھوڑ دیا، یعنی ان کے اس عمل کو، اس قربانی کو آنے والے لوگوں کے لیے چھوڑ دیا۔ اب کل قیامت تک جتنے لوگ اس دنیا کے اندر آتے رہیں گے، اس قربانی کو کرتے رہیں گے، اس عمل کو انجام دیتے رہیں گے، ابراہیم السلام کی سنت کو زندہ کرتے رہیں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے، اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم چلے گا، اس دنیا کے اندر جتنے بھی انسان کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں، تمام لوگوں کے یہاں قربانی کی چیز پائی جاتی ہے، یعنی قربانی ہر ایک یہاں پائی جاتی ہے، اگرچہ طریقہ اور طور طریقہ الگ سے ہو، یہ الگ بات ہے، لیکن قربانی ہر ایک یہاں پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے بیان کیا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی ہو، ابراہیم السلام پر اللہ کی طرف سے رحمت برکتیں نازل ہوں۔ سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم نے لوگوں کو اسی طریقے سے بدلہ دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ مومن بندوں میں سے تھے۔ غور کیجئے، اللہ رب العالمین نے گواہی دی ہے ابراہیم السلام کے بارے میں، انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ میرے مومن بندوں میں سے تھے، ایمان والوں میں سے تھے، مومنوں میں سے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ابراہیم السلام کے بارے میں ایک اور جگہ اس کی گواہی دی ہے، مومن ہونے کی، ایمان ہونے کی۔ سورہ انبیاء کے اندر سورۃ نمبر 21 پارہ نمبر 17، پارے کا نام ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون وکانوا لنا عابدین، اور ابراہیم علیہ السلام صرف اور صرف میری ہی عبادت کرنے والے تھے، ایک اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرنے والے تھے۔
اسی طریقے سے سورہ نحل کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورہ نحل سورت نمبر 16 اور پارہ نمبر 14، پارے کا نام ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ان ابراہیم کان امتا، بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، ایک پیشوا تھے، رہبر تھے۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ، اللہ رب العالمین کے فرما بردار تھے، حنیفاً اور ایک اللہ والے تھے، ولم یکن من المشرکین اور مشرکوں میں سے نہیں تھے، شاکرا لانعمہ اور اپنے رب اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی شکر گزار تھے، شاکرا لانعمہ، اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ رب العالمین نے ان کو چن لیا تھا اور ان کو سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی تھی، صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی کی تھی، اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ تو یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی قربانی کیا تھی، سب سے بڑی آزمائش کیا تھی، یعنی اللہ کے لیے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام قربان کر دینا، یہ سب سے بڑی آزمائش تھی۔ تو اس واقعے کو میں نے اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا ہے۔ آئیے آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کر لیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ہر طرح کی قربانی اللہ کے لیے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر رکھے، جو ہماری موت ہو، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔